تو پہلا سوال میرا ہے شاید. ڈاکٹر نسیم صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے پیش کیا. یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ نے شاید اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں پیش کیا, آپ کے مقالے میں آنا چاہیے. آپ نے وکیل چندہ دینے والے کا تو بحث کی, چندہ لینے والے کا بھی تو وکیل ہو سکتا ہے نا. یعنی مدرسوں میں غریب طلبہ ہیں یا ایک, ہاں نہیں تفصیل سے نہیں آیا وہ تو جی سوال واضح ہے آپ کا. جی سوال واضح ہے. شیخ کا سوال یہ ہے کہ جو چندہ وصول کر کے لا رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ وہ چندہ دینے والے کا وکیل ہے. ہم ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پر وہ چندہ لے جا کر کے خرچ کرے گا اس کا وکیل بنا دیں اسے؟ ایسا کرنا درست نہیں ہے اصولی اعتبار سے شیخ, کیونکہ جو زکوٰۃ کا مال ہے صاحب مال کی ذمہ داری, ایک ذمہ داری ہے زکوٰۃ کو نکالنا, دوسری ذمہ داری ہے اسے پہنچانا. کہاں پہنچانا؟ یا تو حاکم وقت, اگر ہمارے یہاں بیت المال ہے, اسلامی نظام حکومت ہے تو بیت المال ہوتا ہے, یا تو وہاں پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے, یا شخصی طور پر جو اس کا مستحق ہے, فقیر مسکین یا جو بھی اس کا مستحق ہے وہاں پہنچانا. تو گویا کہ زکوٰۃ کو پہنچانا یہ کام کس کا ہوا؟ یہ کام ہوا زکوٰۃ نکالنے والے کا. اب جس کا کام ہوا وکیل تو اسی کا ہوگا, وکیل تو اسی کا ہوگا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں نے زکوٰۃ نکالا, ظاہر ہے وہ زکوٰۃ مستحقین کا حق ہے, لیکن مان لیجئے آپ کے سماج میں 50 فقراء ہیں, ان 50 میں سے کیا کسی کی تعین ہے کہ فلانے کا ہے؟ اس کو حق مشاع کہا جاتا ہے. فقہا کی اصطلاح میں حق مشاع یعنی جس کی تعین وہ انہی 50 لوگوں میں سے کسی کو ہم دے سکتے ہیں یا سب کو دے سکتے ہیں, لیکن تعین نہیں ہے کہ فلانے کو, زید کو یا عمرو کو یا بکر کو ہی دینا ہے. گویا کہ اس کے حق کی ابھی تعین نہیں ہوئے, وہ حق مشاع ہے. اب جب اس کا وہ حق معین نہیں ہے تو وہ فقیر وکیل کیسے بنا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, ہمارے پاس 100 طلبہ ہیں مدرسے میں, 100 طلبہ بالغ ہیں, اور میں ان سے لیٹر لے لیتا ہوں کہ میں آپ کا وکیل ہوں, آپ کے لیے میں زکوٰۃ وصول کرتا ہوں. آپ کے سوال کا انشاءاللہ بالکل ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا ایک دم تفصیلی جواب کل کے مقالے میں آئے گا انشاءاللہ. اچھا, دوسرا اور ایک بات ہے, آپ نے اس کو بھی نہیں ٹچ کیا, حالانکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی آدمی آن لائن زکوٰۃ پے کرتا ہے تو ریزر پے سے اگر پے کرتا ہے تو 2.5% بینک کو چلے جاتی ہے, اور ٹیکس پے کرتا ہے تو گورنمنٹ تقریباً 18% اس پہ لے لیتی ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ آن لائن زکوٰۃ وصول کرتے ہیں ان کو اپنی کمپنی کا ایڈورٹائز وغیرہ بھی کرنا رہتا ہے, تو تقریباً 30% زکوٰۃ جو ہے نا وہ غریب تک نہیں پہنچتی. تو یہ کہنا چاہیے کہ آن لائن زکوٰۃ پے کرنے والے لوگ 30% زیادہ پے کرنا چاہیے. اس پہ بھی تھوڑی اگر آپ مقالے میں آ گئی بات تو اچھا رہے گا. جزاک اللہ خیر. دیکھیے ایک اصولی بات یاد رکھیے شیخ, کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کل مال کا کی زکوٰۃ آپ